جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ملک کی سیاسی صورتحال اور امن کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بنو کے جو سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور پھر آپریشن ہوا سیکورٹی فورسز نے اور اس سے کمپاؤنڈ چھڑا لیا گیا، لیکن اس میں بہت انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ دوستو، کے پی کے حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا پہلا ولاگ بھی کے پی کے بارے میں تھا کہ کے پی کے حالات دوبارہ سے کیوں خراب ہوئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تو جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا، اس میں کے پی کے کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی لیڈر، کوئی سیاسی جو ہمارے عمائدین ہیں، کسی کے پاس پروگرام نہیں کہ اس دہشت گردی کو کیسے روکا جائے گا۔ کیا پاکستانی عوام دہشت گردی برداشت کر سکیں گے؟ کیا کے پی کے عوام دہشت گردی برداشت کر سکیں گے؟ پچھلے جو دہشت گردی کی جو لہر تھی تو اس کے اثرات ابھی تک کے پی کے لوگوں پہ ہیں۔ لہٰذا وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے، کیونکہ فاٹا وفاقی حکومت کے زیر انتظام آتا ہے اور فاٹا کے ذریعے ہی چونکہ سرحدات فاٹا کے وہ افغانستان سے ملتی ہے اور وہاں سے دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہے۔ تو لہٰذا جو وفاقی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے بمائے پی ٹی آئی کی، پروونشل گورنمنٹ کے، ان کو ایک میٹنگ بلانی چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے اور کے پی کے عوام کے منشا کے مطابق، کے پی کے عوام کے خواہشات کے مطابق ایک ایسی قانون بنانا چاہیے، ایک دہشت گردی کو روکنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ہو۔ یہ سیاسی پارٹیاں تو سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ملک کے امن کی خاطر، ملک کے سکون کی خاطر، عوام کے بچاؤ کی خاطر اور ملک میں آئین و قانون کی بالادستی رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و فہم دے کہ وہ اپنے عوام کا خیال رکھے۔ سیاسی کھینچا شروع ہے پنجاب میں، اسی طرح سے جو بدامنی کی لہر ہے وہ کراچی میں بھی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 3-4 نوجوان قتل ہو چکے، جس میں سے ایک پولیس کا ملازم بھی ہے، وہ بھی قتل ہو چکا ہے ڈکیتی میں، دن دہاڑے روڈ پہ۔ کراچی کے جو حالات ہیں، کے پی کے جو حالات ہیں، سیاسی پارٹیاں اپنے وہ سیاسی مفادات میں لگی ہوئی ہیں، اقتدار کی جنگ ہے، لیکن کسی کو کراچی کی امن کی فکر نہیں، کسی کو کے پی کے اور خاص کر پشاور کے امن کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں اور اس نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں اس نے یہ بیان دیا ہے کہ کے پی کے حالات وہ عمران خان کی پالیسی سے خراب ہوئے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ خیال رکھتی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ دیتی کے پی کے پہ، تو یہ دہشت گردی دوبارہ سے نہ آتی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کی وضاحت کرے کہ عمران خان کی ایسی کون سی پالیسیز تھی کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے کے پی کے میں آئی ہیں، تو اس کی اگر وہ وضاحت کرے، کیونکہ ہم عوام ہیں اور اس سے سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ کسی دوسرے ملک میں، اپنے آقاؤں کے ملک میں بیٹھ کے کسی اپنے سٹیک ہولڈر کو یا کسی ایسے لیڈر کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جو پاکستان کا لیڈر ہے، جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، اس کو مورد الزام ٹھہرانا، وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس کی مخالف ہیں اور آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی بس میں نہیں، کیونکہ عمران خان ایک تحریک کا نام ہے اور عمران خان فرد واحد نہیں ہے، عمران خان ایک تحریک بن چکی ہے۔ لہٰذا آپ اور آپ کے آقا جتنے بھی لگے ہوئے ہوں اس کی کردار کشی کرے یا جو بھی کہیں، تو عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت کو آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ تو تھا آپ کی بات کا جواب۔ دوسری طرف سے آپ ابھی 10-15 سال سے سندھ پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں، کراچی میں جو بدامنی ہے اس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا، اس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی بات نہیں کی۔ میرے دل میں اور میرے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ عمران خان کو بلیم کر رہے ہیں کے پی کے لیے، تو اس طرح سے آپ کو کراچی اور سندھ کے لیے بلیم کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ جو غلطی آپ نے وہاں پہ کی ہے، 11 سال سے آپ کے والد نے وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیا کراچی کو۔ کراچی میں بدامنی، ایسی بدامنی کے دن دہاڑے لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ سندھ کے عوام کو، تھر کے عوام کو وہاں پہ پانی، پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ تو آپ ذرا اس طرف بھی غور کریں، سیاسی کھینچا تانی کو چھوڑے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کو چھوڑے کہ وہ کے پی کے کا خیال رکھیں، اور آپ صوبہ سندھ کی میں خاص طور پہ کراچی سٹی کے حالات کا خیال رکھیں تاکہ عوام کو سکون کا سانس میسر ہو۔ یہ تو ہو گئی امن پہ بات، کراچی کے امن کی بات ہو گئی اور کے پی کے امن کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم جو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی ہے پنجاب میں۔
पंजाब असम्बली का इजलास जारी था और गवर्नर पंजाब ने एक समन किया स्पीकर को कि आप इजलास बुलाएं और परवेज़ इलाही साहब से कहें कि वो एतमाद का वोट लें। कानून की रोज़ से जब एक असम्बली का इजलास शुरू हो तो गवर्नर साहब दूसरे इजलास बुलाने के लिए स्पीकर साहब को वो समन नहीं कर सकते। कानून में, आइन में इसकी बहुत बड़ी वजाहत है। अब अल्लाह जानता है कि गवर्नर साहब जो है पंजाब के, या जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, उनके पास इल्म नहीं है या उनके पास काबिल लॉयर्स नहीं है कि वो आइन को इंटरप्रेट करें और इनको समझाए कि ये जो आप इक़दाम कर रहे हो ये गैर कानूनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बयान दागा है कि अगर आज वोटिंग ना हुई, एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने ना लिया तो वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, क्या ये मुल्क, ये आइन पीडीएम का है, ये आप लोगों का है कि आप जिस तरह से चाहो मीडिया पे आके बयान दाग दो? क्या आप तो अपने आप को इस मुल्क का वफादार समझते हो? मुल्क का वफादार वो होता है कि जो कानून और आइन की बात करता है। आप तो अपनी मनमानी पे उतर आए हो। आपने पिछले दिनों बयान दिया कि मैं वज़ीर आला सेक्रेटरीट को ताले लगा दूंगा। मोहन सलाई साहब ने आपका वेट किया, वो वहाँ पे गए, आपका इंतज़ार करते रहे कि राना सनाउल्लाह साहब आप आएँ। मैं देखता हूँ कि आप किस तरह से वज़ीर आला सेक्रेटरीट को ताले लगाते हो। यह है पीडीएम की ख्वाहिश। पीडीएम की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से पंजाब असम्बली डिज़ोल्व ना हो। उनको पता है कि पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हो गई तो फिर केपीके में और पंजाब में जनरल इलेक्शन होंगे और उसका इम्पेक्ट आने वाले इलेक्शन पे पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा कि पंजाब में जब गवर्नमेंट होगी, पीटीआई की कोalition की, काफ लीग की गवर्नमेंट होगी, तो फिर कौमी असम्बली के जो 50% सीट्स हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर इनके लिए इलेक्शन वहाँ पे लड़ना और इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो हुकूमत के मज़े भी आखिर तक लेना चाहती है, मज़े भी उड़ाना चाहती है और ये भी चाहती है कि आइंदा गवर्नमेंट भी उनकी आए। ये तो इनकी अपनी ज़ाती मुफादात की बात होगी, ये तो इनकी जो अपनी ज़ाती मंशा है उसकी बात हो गई। आइन और कानून क्या कहता है? आइन और कानून की रो से मैंने पहले आपको बताया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के दो तरीके थे। एक कि अगर असम्बली का इजलास ना हो, गवर्नर पंजाब जो स्पीकर पंजाब असम्बली को समन करे और वज़ीर आला एतमाद का वोट ना ले, तो तब जाके वज़ीर आला डी नोटिफाई हो सकता है। ये है सबसे बड़ा कानूनी और आइनी तरीक़ेकार। इस पे जो पंजाब का जो गवर्नर है वो इस पे चल नहीं रहा, उसको आइन और कानून की शायद पासदारी नहीं या अपनी मनमानी पे उतरा है। देखना ये है कि ये जो सियासी गहमा गहमी है, ये जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, ये मुल्क को कहाँ तक ले जाती है और मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आवाम कहाँ पे खड़ी है। मुल्क में लाकानूनियत का राज है। मुल्क का जो मईशत है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट को उस तरफ बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उनको सिर्फ तोशाखाना स्कैंडल की लगी हुई है। तोशाखाना स्कैंडल के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 1947 से लेके 2022 तक जितने भी तहाइफ दिए गए उन सब का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि सबकी उसकी स्क्रूटनी हो और सबको कानून के दायरे में लाया जाए अगर किसी ने ज्यादती की हो। अब इस सुप्रीम कोर्ट की इस बात से, इस हुक्म से, पीडीएम के गुब्बारे से तोशाखाने की हवा निकल गई है। अब वो सियासी इंतकाम लेने के लिए जो इल्ज़ामात पे उतर आए हैं, वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स पे आ गए हैं। खुदा का खौफ करे, इस मुल्क को चलाएं। इमरान खान को छोड़े, इमरान खान आइन और कानून की बात करता है। अगर इमरान खान आइन और कानून की से बालातर बात करता तो हम भी उसको क्रिटिसाइज करते। इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के गरीब आवाम का सोचें। आप लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये मुल्क अल्लाह ताला ने आपको सौंपा है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। और आपका इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के बाद पाकिस्तान के अवाम के पास है।
پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ سوچ دے، عقل دے، فہم دے کہ وہ اپنے ملک کے لیے ایک ایسے لیڈر کا، ایک ایسے پارٹی کا انتخاب کرے کہ جو اس ملک کی خیر خواہ ہو اور جو ایسے پالیسیز بنائے کہ جس میں غریب عوام کی بھلائی ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔